چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید الحمدللہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام ذیشان کے اندر اپنے ایک عظیم ترین احسان کا تذکرہ فرمایا. اس محسن حقیقی اور منعم حقیقی کے احسانات اور انعامات اتنے لاتعداد اور بے شمار ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان گن نہیں سکتی، جہان کا کوئی قلم لکھ نہیں سکتا. دیکھیے، زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، کہیں شمس و قمر ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دریا کاٹھے مار رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، سمندر موجزن ہے، سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، باغات ہیں، فصلات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، محلات ہیں، مکانات ہیں. اس محسن حقیقی کے احسانات ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کے پیش نظر کوئی شمار نہیں کر سکتا. شکریہ ادا کرنا دور کی بات ہے. لاہوریوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری کائنات کے سارے احسان ایک طرف، پوری دنیا کی
تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت محمد اکیلی ہے. ساری نعمتیں مل کر نعمت مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتی گرد کر بولے کر سکتی نہیں کر سکتی. اسی نعمت عظمیٰ کا احسان عظیم کا تذکرہ رب کائنات نے اس مقام ذیشان کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں نے احسان فرمایا اللہ کن پر؟ فرمایا علی المؤمنین. میں نے یہ عظیم احسان مشرکوں پر نہیں کیا، بدعتیوں پر نہیں کیا. بولو تو صحیح. میں نے یہ احسان مشرکوں پر نہیں کیا، بدعتیوں پر نہیں کیا. علی المؤمنین. میرا یہ احسان ایمان والوں پر ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الولا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا امام الحرمین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میلاد پیدائش کی خوشی کا اظہار صحیح معنی میں اگر ہے تو اہل حق اہل حدیث کو ہے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مشرکوں اور بدعتیوں کے لیے آئے نہیں. علی المؤمنین. اس خوشی کا اظہار ہم تپلوں پر نہیں کرتے، سرنگیوں کے ذریعے نہیں کرتے، ناچ گانے سے نہیں کرتے، بنگڑے سے نہیں کرتے. مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر کرتے ہیں. آمنہ کے لال تاکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار پر درود و سلام کے پھول نچھاور کر کے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ناچ کر نہیں کرتے. میرے برادر میں عرض کر رہا تھا کہ میرے خدا نے اپنے عظیم احسان کا تذکرہ فرمایا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. عظیم احسان کی شکل میں فرمایا کہ ان میں سے رسول بھیج دیا.
ان میں سے رسول بھیج دیا، 7 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کس جنس سے آئے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ آمنہ کے لال جن سے انسان سے آئے ہیں، لیکن ساری کائنات سے افضل شان لے کر آئے ہیں۔ مسئلہ بڑا موٹا ہے، بڑا چھوٹا بھی ہے، موٹا بھی ہے، اہم بھی ہے، بنیادی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جہاں تک میرے آقا کی عظمت کا، رفعت کا، علو مقام کا، ارتفاع مرتبہ کا تعلق ہے، اہل حدیث کے نزدیک سارا جہان ایک طرف، صحب قرآن ایک طرف، سارا جہان مل کر صحب قرآن کی شان کو پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے میں قرآن پیش کرتا ہوں، اللہ تیرے قرآن میں شان مصطفیٰ فرمایا، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن آیا ہی شان مصطفیٰ کے لیے۔ کہیں آقا کے چہرے کا تذکرہ، کہیں زلفوں کا تذکرہ، کہیں دندان کا تذکرہ، کہیں ناک اور بینی کا تذکرہ، کہیں دل کا تذکرہ، کہیں زبان کا تذکرہ، کہیں ہاتھوں کا تذکرہ، کہیں پاؤں کا تذکرہ، کہیں چلنے کا تذکرہ، کہیں پھرنے کا تذکرہ، کہیں اٹھنے کا تذکرہ، کہیں بیٹھنے کا تذکرہ، کہیں میرے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ، کہیں بنات طیبات کا تذکرہ، کہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدیق کا تذکرہ، کہیں فاروق کا تذکرہ، کہیں ذوالنورین کا تذکرہ، کہیں حیدر کرار کا تذکرہ، کہیں صحابہ کا تذکرہ، کہیں میرے مصطفیٰ کی زندگی کا تذکرہ، کہیں مصطفیٰ کی وفات کا تذکرہ۔ سارا قرآن آیا ہے تو شان مصطفیٰ میں آیا۔ میرے برابر دیکھیے، وضحیٰ کا چہرہ لے کر آئے، واللیل کی کالی زلفیں لے کر آئے، علم نشرح کا سینہ لے کر آئے، ومال میتا ادھر بیتا کے ہاتھ لے کر آئے، تقنات قلب وجہ کا فی السماء کی پیشانی لے کر آئے، ما ذات البصر و ما قضا کی آنکھیں لے کر آئے، اور جناب آئے آدم کی عناقت لے کر آئے، نوح کی استقامت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے، اسماعیل کی حلیمی لے کر آئے، موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے، ایوب کا صبر لے کر آئے، ادریس کا درس لے کر آئے، اور قربان جاؤں یعقوب کا حسن لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کر آئے، عیسیٰ کی عبادت لے کر آئے، اور میرے مصطفیٰ زکریا کا ذکر لے کر آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، عائشہ صدیقہ کے خامد بن کے آئے، اور فاطمہ الزہرا کے باپ بن کر آئے، اور میرے بلال کے آقا بن کے آئے، رب الجلال کے غلام بن کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں شان مصطفیٰ، یہ 26واں پارہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کہو سبحان اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، بولو شاہد کا معنی ہے گواہ۔ آج ایک نئی بات
بتانا چاہتا ہوں. شاہد کا معنی ہے گواہ. کیا معنی, کیا مطلب؟ ایک طرف یہ بیٹھے ہیں مدعی, ایک طرف آپ بیٹھے ہیں مدعا, ایک طرف کورٹ ہے, ان کا دعویٰ اس میں دائر ہے. اب دعوے کے اس بات کے لیے, سچائی کے لیے گواہ چاہیے. کیا چاہیے؟ گواہ چاہیے. اگر گواہ آ کر کے ان کے حق میں گواہی دیتا ہے تو یہ سچے ہیں, اگر ان کے خلاف دیتا ہے تو دعویٰ سچا ہو سکتا نہیں. اب دیکھیے لاہوریوں, پڑھے لکھے لوگ ہو, اہل خرد آئے ہو, اہل سمجھ آئے ہو, اہل علم کا اجتماع ہے, اہل حق کا اجتماع ہے, اہل انصاف کی دنیا ہے, اہل سنت کا اجتماع ہے, اہل حدیث کا اجتماع ہے. میں خدا کا واسطہ دے کر فیصلہ لینا چاہتا ہوں. ایک شخص ایک طرف کھڑا ہو کر رفع یدین کرتا ہے, آمین کہتا ہے, سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. دوسری طرف ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ پختہ قبریں بناتا ہے, اس پر دیے جلاتا ہے, اسے سجدے کرتا ہے, قبر کا طواف کرتا ہے, کل 40واں ساتہ کرتا ہے, بنگڑے ڈالتا ہے, ناچتا ہے. میرے بھائی, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اب جو میرے خدا نے شاہد بنا کر بھیجا ہے اس گواہ سے گواہی لی جائے گی, شہادت شاہد سے شہادت لی جائے گی کہ تیری گواہی اس کے حق میں ہے یا اس کے حق میں ہے. کی قسم ہے کہ آمنہ کے لال گواہ ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گواہ ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی گواہی قبر کے پجاریوں کے حق میں نہیں ہو سکتی, قبر پرستوں کے حق میں نہیں ہو سکتی, پیر پرستوں کے حق میں نہیں ہو سکتی, بدعتی اور مشرکوں کے حق میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے قرآن توحید کے حق میں ہو سکتی ہے. ادب بھی کرو, احترام بھی کرو, توقیر بھی کرو, اس رسول کی تعظیم اور تعریف بھی کرو. اہل حدیث کے ایمان کا حصہ ہے مصطفیٰ کی محبت, پیغمبر کی تعظیم, مصطفیٰ کی توقیر. اگر اجازت ہے تو پنجابی میں کچھ کہنا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں, تنوار دیواں تے منوار دیواں, تنوار دیواں تے منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. لاہوریوں نوٹ کر لو, تنوار دیواں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, اور چمنوی کر کے دو کھنوار دیواں, مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں. میرا مسلک مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں, اور ایسے نبی تو وطنوار دیواں. یوسف کے نامی دا حسنوار دیواں, یوسف کے نامی دا حسنوار دیواں, یوسف کے نامی دا حسنوار دیواں, اتر نال مشکے ختنوار دیواں. میں اولاد پہنا پائیوار دیواں, سنے پیریاں باپ مائیوار دیواں, اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں, اور دی جتی اتو میں پگوار دیواں.
شارک دی رگوار دیواں شارک تے شارک دی رگوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قرآن ہے، شان صاحب قرآن ابھی نہیں سمجھے، ایک اور مقام سن لیجئے، کہیں آواز آتی ہے یا ایھا النبی، یہی مفہوم ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شان مصطفیٰ. کہیں آواز آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کہیں آواز آتی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا بولو گھر ورفعنا ورفعنا. ابھی میں تو کہا کرتا ہوں میرے آقا دنیا میں آئے نہیں، آمنہ کے لال جلوہ افروز ابھی ہوئے نہیں، چرچے پہلے ہیں. بولو چرچے پہلے ہیں. آپ کہیں گے کوئی دلیل چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. ابھی عیسیٰ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، دور کی بات کہوں ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، آمنہ کے لال کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی کوئی دلیل چاہیے، قرآن سے حدیث سے، قرآن سے دلیل سن لیجئے. ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، میرے آقا کے چرچے عالم ارواح میں ہو رہے ہیں. دیکھیے پارہ تیسرا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. عالم ارواح میں اللہ تمام انبیاء کو اکٹھے فرما رہے ہیں، اے آدم، اے نوح، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، تمام کو اکٹھے فرما کر اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، میں تمہیں کلاه نبوت سے سرفراز کر دوں، نبوت کا تاج پہنا کر کے، کتابیں دے کر کے، شریعتیں دے کر کے دنیا میں بیچ دوں. اے نبیو ایک وعدہ کر کے جاؤ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول. اگر تم میں سے کسی کے وقت میں عہد میں آمنہ کا لال آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، ساری کائنات کا سردار آ جائے، تو پھر کیا سلوک کرنا ہے؟ اللہ جی تو ہی بتا دے کیا سلوک کرنا ہے. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیو جب آمنہ کا لال آ جائے تمہارا سکہ چل سکتا، بلند آواز سے کہو چل سکتا، تمہاری مہر نبوت چل سکتی. یہ
آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد کسی نبی کا سکہ نہیں چل سکتا. اور بولو امام کا فتویٰ بھی امام کا فتویٰ بھی. جب آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی کا فتویٰ فیصلہ نہیں چل سکتا تو قرآن کے آ جانے کے بعد بھی کسی کا نظام چل سکتا نہیں. یہ ہے مسئلہ. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ملکی داخلی خارجی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی بات کی جائے. کعبہ کی رب کی قسم ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ایسا مسلک ہے جو اتحاد اور اتفاق کی دعوت پر مبنی ہے. کسی مسلک میں اتحاد اور اتحاد کی دعوت نہیں ہے. اگر ہے تو اہل حدیث مسلک کی ہے. آپ کہیں گے جناب کیسے؟ کوئی بلاتا ہے اپنے امام کی طرف, کوئی بات ہے مولوی کی طرف, کوئی بلاتا ہے اپنے مفتی کی طرف, کوئی بلاتا ہے کس کی طرف. اہل حدیث نہ اپنے امام کی طرف. ان کا امام تو امام مدینہ ہے, ان کا امام تو امام الانبیاء ہے. ان کا کسی کے پیر کی طرف نہیں بلاتے, ان کا پیر تو بھائی سرکار مدینہ ہے. اچھا میری دعوت اتفاق و اتحاد کی ہے. کیوں؟ ایک آدمی اس کونے سے اٹھتا ہے, توجہ میری طرف, وہ کہتا ہے جناب میرا امام بڑا ہے. دوسرا اس طرف سے اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے میرا امام بڑا ہے. تیسرا اس کونے سے اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جناب میرا امام بڑا ہے. چوتھا اس طرف سے اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے تینوں سے میرا امام بڑا. اب بولو اختلاف پڑتا ہے یا ختم ہوتا ہے؟ اہل حدیث آتا ہے, یزدانی آتا ہے, علامہ ظہیر آتے ہیں, میرا کوئی خطیب آتا ہے, وہ کہتا ہے تم اپنے گھر چاروں میں سچے ہو. ایک اور اٹھتا ہے پانچویں طرف سے, وہ کہتا ہے چاروں چھوٹے ہیں میرے 12 بڑے, میرے 12. یزدانی آیا, لاہوریوں کے سامنے آیا, اس نے کہا یہ چاروں اپنے گھر سچے ہوں گے, 12 والے بھی سچے ہوں گے, لیکن میں تو وہ امام بتانے آیا ہوں جو 12 کا بڑا ہے, چاروں کا بڑا ہے. 12 کا بھی بڑا ہے, چاروں کا بھی. آپ بتائیں اتفاق کی دعوت دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ بے شک. اگر آپ برا نہ منائیں تو بات کہتا ہوں, کہہ دیتا ہوں اور کہنے کا عادی ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نہ میرا نبی حنفی ہے, نہ میرا نبی شافعی ہے, نہ میرا مصطفیٰ حنبلی ہے, نہ میرا نبی مالکی ہے, نہ میرا نبی جعفری ہے, نہ میرا نبی بریلوی ہے, نہ میرا نبی دیوبندی ہے. آپ کہیں گے یزدانی کوئی دلیل چاہیے, دلیل تو لے کر آیا ہوں اللہ کا قرآن نبی کا. دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میری طرف دیکھیے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے چوتھا سپارہ. اور 28واں پارہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اب دوسرا سپارہ سن لیجیے. کما ارسلنا فیکم, قرآن سنیے, قرآن محبت سے پیار. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, کہو سبحان اللہ.
لوگ بازاروں میں ناچتے شرم نہیں کرتے تو سبحان اللہ پڑھتے بھی شرم کرتے فیکم رسولا منکم سبحان اللہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نہیں سمجھے ایک اور مقام سن لیجئے. پہلا پارہ نکل آیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتنی باتیں؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. آگے دیکھیے ذرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الکتاب القرآن والحکمہ سے مراد سنت ہے. حکمہ سے مراد سنت ہے. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا نبی کسی کی فکر کی تعلیم کے لیے نہیں آیا ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. بات سچی ہے. سودا کھڑا ہماری دکان پر ڈالڈا دیکھتا ہے. بولو ڈالڈا. لیکن اب ماحول ہے نا کہ جن لوگوں کو بچپن سے ڈالڈا کی عادت پڑ جائے اب ایک چمچ دیسی گھی کا دینے سے ٹٹیاں لگ جائیں گی. کیا لگ جائیں گی؟ کیوں؟ وہ سکھایا گا مجھے. بھائی ہم تو ڈالڈا پیش نہیں کریں گے, اصلی دیسی گھی پیش کریں گے. ہماری دکانوں پر نقلی چیز ہے نہیں, پیغمبر نے ہمیں دی نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میرا آقا بریلوی نہیں. بولو بریلوی نہیں, شیعہ نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی بریلوی مذہب تو چلا ہے احمد رضا خان صاحب سے, وہ 1920 میں فوت ہوتے ہیں. جو شخص میرے مصطفیٰ سے 1400 برس بعد میں آتا ہے میرا نبی اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولو تو صحیح. ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہ نبی کے زمانے میں, نہ صدیق کے زمانہ میں, نہ فاروق کے زمانہ میں, نہ ذوالنورین کے زمانہ میں, نہ علی مرتضیٰ کے زمانہ میں, نہ امام حسن کے زمانہ میں, نہ امام حسین کے زمانہ میں, نہ امام باقر کے زمانہ میں, نہ امام جعفر کے موجودہ مذہب یہ اس زمانہ میں نہیں تھا. اس وقت شیعہ نے علی ساتھی اور حنافی کے معنی میں تھا. تو میرے بھائی جو مذہب کئی سال بعد کئی صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے میرا نبی اس مذہب پر ہو سکتا ہے؟ میرا نبی حنفی نہیں. بولو میرا نبی حنفی نہیں. کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 70 سال بعد دنیا میں آتے ہیں. جو شخص 70 سال بعد دنیا میں آتا ہے وہ آمنہ کا لال اس کے مذہب پر ہو سکتا ہے؟ آج لاہوری پوچھتے ہیں کہ یہ دانی تب حنفی نہیں, شافعی نہیں, مالکی نہیں, حنبلی نہیں, دیوبندی نہیں, بریلوی نہیں, شیعہ نہیں, تو آمنہ کا لال کا مذہب کیا ہے؟ آواز آتی ہے یہ دانی کلام ربانی پڑھ کر سنا دے, مسئلہ حل ہے. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آواز آتی ہے نبی کا مذہب وہ ہے جو اس وقت کتابیں موجود تھی, قرآن تھا, نبی کی حدیث تھی, جو کتابیں تھی وہ نبی کا مذہب تھا. یہی نبی کا مذہب تھا, یہی صدیق کا مذہب تھا, یہی فاروق کا مذہب تھا. جو صحابہ کا مذہب تھا, جو صحابیوں کا مذہب تھا وہ وہابیوں کا مذہب تھا. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. میرا آقا اس لیے آیا اور کتاب و حکمت سے
وَيُزَكِّی اس نے تزکیہ کیا مشرکوں کو واحد بنانے آیا مشرکوں کو بولو مشرکوں کو بنانے آیا بتوں کے پجاریوں کو خدا کا عبادت گزار بنانے آیا آپس میں بیویوں کو شیر و شکر بنانے آیا اور بیٹیوں کے قاتلوں کو بیٹیوں کا محافظ بنانے آیا میرا آقا آیا اور خالی نے کہا اسی لیے کہا قبیلے کا گوتک جدا تھا کسی کا حکم تھا کسی کا صفا تھا یہ اس ذات و کائنات صدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہایت بڑے پنہان میں تھا میرے انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب لگ سیانا ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ یکایک ہوئی میری طرف دیکھ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت ماہر بھی رب یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان بے بو کو دا صبر رحمت ادا کر کے بندھانے کی وہ وصیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نبی مسیحا پھر کیا کیا واجب رکھی ہے سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا قرآن کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جلایا اور لہاریہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ابو بکر کو صدیق بنا دیا عمر کو فاروق بنا دیا عثمان کو ذوالنورین بنا دیا علی کو حیدر کرار بنا دیا عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا ارے میرے ابو ہریرہ کو محدث زمان بنا دیا اور میرے بلال کو سیدنا بنا دیا جس نے جھگڑے کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے قبرے کو ملایا اور درجہ کر دیا جس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم ارے غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان اللہ کے کتاب و سنت کا علم بیٹھ جائیں اللہ کے کتاب و سنت کا علم بلند فرما اللہ ایک اور ایک بنا اللہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما اللہ جو پریشان ہے پریشانی دور کر رہا اللہ جو بے اولاد ہے ایک اولاد چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید